اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا واهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت مآب میں سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے پیش کرنے کے بعد، سامعین، ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور اس سے بھی زیادہ عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود کریم آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان رمضان اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، جس کی شان، جس کا مقام، جس کی فضیلت خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مصطفیٰ سے ارشاد فرمائے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سننے ترمذی کے اندر امام ترمذی نے باقاعدہ اس بات پر باب باندھا، اور جلد نمبر 3 کے اندر ما جاء فی لیلۃ نصف شعبان، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آپ کے بستر مبارک پر نہ پایا، اچانک میں اٹھی آپ کی تلاش کے اندر، تو کیا دیکھا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ آپ بقیع الغرقد جنت البقیع قبرستان کے اندر جلوہ فرما ہیں۔ میرے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آسمان کی طرف، چہرہ مبارک، اور آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں قریب گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آپ کیا گمان کرتی ہو؟ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، بتقاضۂ بشریت میں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ حضور کسی اور ازواج کے ہاں تشریف لے جا رہے ہوں گے، تو اچانک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان کے اندر جلوہ فرما ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے، فی لیلۃ نصف شعبان، کہ یہ رات اتنی بابرکت اور فضیلت والی ہے کہ اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی شایان شان، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ ندا آتی ہے، اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس رات کو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ماہ شعبان المعظم کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے اندر بھی ابن ماجہ نے باب قائم کیا اور فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 15 شعبان المعظم کی رات اتنی بابرکت ہے، اتنی فضیلت والی، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، کہ جو شخص اس رات کو اللہ کے حضور قیام کرے اور دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے حضرت انسان دیکھ، امام ترمذی نے باب باندھا، اور امام ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے باب باندھا باقاعدہ، اور باب باندھ کر یہ ثابت کر دیا، جب کوئی محدث باب باندھتا ہے اور اس پر گفتگو کرتا ہے، حدیث کو نقل کرتا ہے،
تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام سنن ترمذی کا بھی یہ عقیدہ ہے اور امام سنن ابن ماجہ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور سنن نسائی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو باب باندھ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ قبرستان کے اندر جانا بھی حضور کی سنت ہے اور جا کر صاحب قبر والے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جا کر حضور کی سنت ہے۔ حضرت امام مولا علی پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو عبادت کیا کرو، اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہوا کرو، اللہ کے حضور رکوع کیا کرو، سر بسجود ہوا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، اور 15 شعبان المعظم کی جو شب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے خاص کرم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر نصف رات آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، مگر باب باندھ کر امام نسائی نے، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس رات کو خاص نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا قبرستان کے اندر جانا بھی حضور کی سنت ہے، جا کر دعا کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دن کا روزہ رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان کے علاوہ اس مہینے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں شعبان الشہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کی اس کی مخلوق کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا چاہا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے جب نامہ اعمال مخلوق خدا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے حضرت انسان، حضور کی سنت کو زندہ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا اس میں تیری بقا ہے۔ نماز پڑھ، روزہ رکھ، اللہ کی طرف رجوع کر، اپنے رب کو راضی کر۔ اللہ تعالیٰ دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔